السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کو امت نے قبول کر لیا ہے، جن کو علماء امت نے قبول کر لیا ہے، ان مسائل کے اوپر عمل کرنا بالکل درست ہوتا ہے، اگرچہ وہ مسائل جن روایات سے، جن احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان روایات کے اندر، ان احادیث مبارکہ کی سند کے اندر کوئی کلام بھی ہو، کوئی کمزوری بھی ہو، کوئی ضعف بھی ہو، کوئی علت بھی ہو، لیکن چونکہ علماء امت نے ان مسائل کو قبول کر لیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان مسائل پر عمل کرنا بالکل درست ہوتا ہے، اور ان مسائل کی مخالفت کرنا یہ اہل سنت کا شیوا اور شعار نہیں ہے۔ یہ تلقی بالقبول یہ خالصتاً ایک علمی اصطلاح ہے۔ آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ، احادیث رسول میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہو کہ تلقی بالقبول کے ذریعے سے احادیث کی سند کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ خالصتاً علماء کی بنائی گئی ایک اصطلاح ہے۔ ہمارے علی بھائی نے علماء کی بنائی گئی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، اور وہ اس طرح کیا کہ علی بھائی ایک جگہ پھنس گئے۔ علی بھائی سنا کے سنی ہے، علی بھائی اہل سنت والجماعت تو نہیں ہے، علی بھائی سنا کے سنی ہے۔ علی بھائی نے ایک کہانی کہیں سنی تو علی بھائی نے اس کو اپنے لیکچر کے اندر جو ہے وہ جڑ دیا۔ اگلے نے سوال کر لیا کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو علی بھائی نے کہا کہ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان روایات کی کوئی سند شند کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا علی بھائی کا کلپ سن لیں، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور خود سیدنا علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندگی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے۔ تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدنا علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی، بےزتی کی تھی، لیکن سیدنا علی نے اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے آج تک ہم کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے کہ انہوں نے چہرے پہ تھوک اللہ کے لیے برداشت کی۔ صحیح یہ بس واقعات اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا، ریفرنس کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے، جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا، جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے۔ جی میرے دوستو، سنا آپ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک کافر نے تھوک دیا، جس وجہ سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ آج تک کہتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نہیں کہتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے جو دعائیہ الفاظ ہیں وہ خوارج نے سود اللہ وجہہ کے بددعائیہ الفاظ کہنا شروع کیے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے الفاظ کہنا شروع کر دی۔ علی بھائی سنا کے سنی ہے، علی بھائی نے کہیں سن لیا تو علی بھائی نے یہ جڑ دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اہل سنت کی جو مصادر کی کتابیں ہیں نا، جو مطلب جو آپ کہیں کہ روٹس، کہ جہاں سے روایات مطلب جہاں پہ سند بیان ہوتی ہے احادیث کی یا تاریخ کی جو کتب ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں کسی خطیب صاحب نے بیان کیا ہے اور ان کے بیانات کہیں چھپ گئے تو آپ کو شاید مل جائے، لیکن جو مطلب جو مصادر ہیں نا جہاں سے یہ روایات نکلتی ہیں، تو یہ اہل سنت کی کتب کے اندر یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ روایت اہل تشیع کی کتب میں ملتی ہے، اور اس میں بھی متن کے اندر اختلاف ہے۔ بعض جگہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ قابو پا لیا تو اس نے کوئی گالی دے دی، بعض جگہ ہے کہ اس نے چہرے پر تھوک دیا، پھر بعض جگہ ہے کہ حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ جانے دیا اور بعد میں آگے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر گئے، وہ آزاد ہو گیا اور مطلب فری ہو گیا نا بالکل، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے قابو پا کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمیں اس واقعے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو تب بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، یہ ثابت نہ ہو تب بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔ اس واقعے سے قطع نظر ہمارے علی بھائی جو صحیح سند کی رٹ لگاتے ہیں، ہمارے علی بھائی جو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں بیان کرنا فتنہ ہے، اور مولویوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے ضعیف حدیثیں بیان کر کے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ
کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو علی بھائی نے کہا کہ یہ واقعات اب سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں اور ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ علی بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تلقی بالقبول کی جو سٹیمپ ہے جو آپ نے نکالی، اور وہ واقعہ جو سرے سے کسی کتاب میں لکھے ہی نہیں، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، اس واقعے کے اوپر آپ نے تلقی بالقبول کی سٹیمپ اٹھائی ہے اور لگا دی ہے۔ علی بھائی میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کتابیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کتابیں جو آپ نے پڑھی نہیں ہیں، جو آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اس ٹیبل کے دراز میں سے تلقی بالقبول کی سٹیمپ نکالیے اور خدا کے لیے یہ لگا دیجئے ائمہ اربعہ کی تقلید کے مسئلے کے اوپر، وہ سٹیمپ اٹھائیے اور لگا دیجئے ترک رفع یدین کے مسئلے کے اوپر، وہ سٹیمپ اٹھائیے اور لگا دیجئے تراویح کے مسئلہ کے اوپر، وہ سٹیمپ اٹھائیے اور لگا دیجئے اس بات کے اوپر کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا، وہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ وہ سٹیمپ اٹھائیے اور لگا دیجئے اس مسئلے کے اوپر کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا حرام ہے۔ ایک واقعہ جو سرے سے کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے، اس واقعے کو آپ نے تلقی بالقبول کی سٹیمپ لگا کے کہا کہ بیان کرنا بھی بالکل درست ہے اور سیرت کی کتابوں میں مل جاتا، کیونکہ امت نے ان کو قبول کر لیا، ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تو علی بھائی یہ سارے کے سارے مسائل جن کی بنیاد پہ آپ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور آپ کچے ذہن کے نوجوانوں کا جو ہے وہ ان کے اذہان خراب کر رہے ہیں، یہ تلقی بالقبول کی سٹیمپ اٹھائیے اور ان مسائل پر لگا دیجئے۔ علی بھائی ذرا بتائیے گا کہ آپ کا تلقی بالقبول کے ذریعے سے ایک ایسا واقعہ کہ جس کی سند سرے سے ہے ہی نہیں وہ بیان کرنا درست ہے، تو مولویوں کا تلقی بالقبول کے ذریعے سے تراویح کا مسئلہ، ائمہ اربعہ کی تقلید کا مسئلہ، صحابہ کرام پر تنقید نہ کرنے کا مسئلہ، یہ کیوں درست نہیں ہوتا؟ آپ کا وہ واقعہ بیان کرنا درست ہو جاتا ہے تو ان کا بیان کرنا کیوں درست نہیں ہوتا؟ علی بھائی بتائیے گا کہ اگر مولویوں کا کتا کتا ہے تو آپ کا کتا ٹومی کیوں ہے؟ علی بھائی ذرا بتائیے گا کہ آپ کو خارش ہو تو اس کا نام سکن انفیکشن کیوں ہے اور مولویوں کو خارش ہو تو اس کا نام کھرک کیوں ہے؟ آپ نے مولویوں کی بنائی گئی اصطلاح تلقی بالقبول کو استعمال کیا ہے، ہم آپ کی بنائی گئی اصطلاح عوام کو مولویوں کے گاٹے فٹ کرنے کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم آپ کے نام نہاد فالوورز کو آپ کے گاٹے فٹ کرتے ہیں۔ علی بھائی کے فالوورز جو یہ ویڈیو دیکھیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علی بھائی کو واٹس ایپ کریں، علی بھائی کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ کریں، علی بھائی کو ای میل کریں، یا علی بھائی کی اکیڈمی جا کے علی بھائی سے پوچھیں کہ علی بھائی ایک واقعہ جو کتاب میں کسی میں لکھا ہی نہیں ہے، جس کی سند ضعیف تو دور کی بات ہے نا، جس کی سند ہے ہی نہیں، جو لکھا ہی روافظ کی کتب کے اندر ہے، اس واقعے کو تو تلقی بالقبول کے ذریعے سے جو ہے وہ صحیح ہو گیا، وہ واقعہ بیان کرنا بھی صحیح ہو گیا اور وہ واقعہ بھی درست ہو گیا۔ تو یہ مسائل جو تراویح کا مسئلہ کہ 1400 سال سے امت 20 رکعت تراویح پڑھتی آ رہی ہے، یہ مسئلہ کہ امت 1400 سال سے ائمہ اربعہ کی تقلید کرتی آ رہی ہے، یہ مسئلہ کہ امت جو ہے وہ ترک رفع یدین کرتی آ رہی ہے، یہ مسئلہ کہ امت صحابہ کرام پر تنقید کو حرام سمجھتی ہے، علی بھائی ان کو تلقی بالقبول کیوں حاصل نہیں ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ علی بھائی سے یہ سوال کریں گے تو علی بھائی کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، علی بھائی آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ علی بھائی کا مقصد فتنہ کھڑا کرنا ہے۔ علی بھائی کی جب اپنی گردن کے اوپر پاؤں آتا ہے تو وہ انہی مولویوں کی بنائی گئی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں جن مولویوں کی مخالفت ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ